یہ جو بمباریاں ہیں یہ محض بمباریاں نہیں ہیں. What I perceive it is again a greater اسرائیل کا پلان. جس طریقے سے وہ غزہ، صنعاء، لبنان اور ان جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں، وہ صرف حملے نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہاں تک ہماری حدود ہے، یہاں تک ہم پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ہم شامل کر لیں گے. آواز ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آخر میں آپ کی کچھ کلمات کر گئے تھے لیکن میں سمجھ گیا ہوں، آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں میں. اچھا، ابھی بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی پس منظر 1 منٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد حالیہ صورتحال. تاریخی پس منظر آپ نے بالکل صحیح کہا. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو کہ نتنیاہو نے خود دکھلایا ہے نقشے پر، اور وہ ان کا منصوبہ اب اس کو حقیقی جامعہ پورے طریقے سے پہنانا چاہتے ہیں. شروع تو اس کا آغاز ہوا تھا 1897 سے، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں. ادھر کچھ منصوبے بنائے گئے، اس میں ایک وطن بنانا تھا، انہوں نے بنا لیا. اس کے بعد مزید قبضہ کرنا تھا فلسطین کی زمین پر 67 میں، وہ انہوں نے کر لیا. اور اس کے بعد مزید قبضہ کرنا تھا 82 میں، اور اب غزہ میں جو تقریباً قابض ہو چکے ہیں. چند دنوں کی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ پھر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے ساتھ میں. لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 4 ممالک تو پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرنا اسرائیل کے لیے تو بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے بلبوتے پہ تو اسرائیل کر رہا ہے، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ظاہر ایمان کس کا ہے. یو ایس کے اگر ایمان نہ ہو تو اسرائیل کو تو اگر OIC کے کنٹری وہاں ایک پانی کی بوتل لے جائیں 1.5 لیٹر کی، اور گولان ہائٹس سے پانی پھینکنا شروع کریں تو فلڈ آ جائے گا پورے اسرائیل میں. اسرائیل اتنا سا ہے، ٹوٹل اس کے 7 ملین تو پاپولیشن رہ گئی ہے ابھی وہاں، اور اس کے بعد اس کا ایریا دیکھیں تو. لیکن کیونکہ ایما ہے ایسے ملک کا جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، اس کی ملٹری، اس کی ڈپلائمنٹ، اس کے بحری بیڑے، اس کے جہاز اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے. اب وہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آخر امریکہ کا بھی تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. اب دراصل اس کے لیے بڑی جامع قسم کی ایک ریسرچ ہے، ایک اس پہ تحریر ہے، اس پہ ایک کتاب ہے. ایک پروفیسر جان شائمیر ہیں، اور دوسرے ایک جیفری سیکس کی بہت ساری اس میں آرٹیکلز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے خطبات ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی لابی اس حد تک سراغ کر گئی ہے امریکن میکینزم میں، جو وہاں گورنمنٹ کی میکینزم ہے، کہ نہ کانگریس اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، نہ ہی گورنمنٹ، نہ ہی وہاں کا صدر. تو جب ایسی صورتحال ہو جائے، اور جان شائمر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس اسرائیلی لابی کی وجہ سے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی بالائے طاق رکھ کر اسرائیلی انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو اب یہ بات میں ادھر ہی ختم کرتے ہوئے آ جاتے ہیں دوحہ پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور وطن عزیز کے تمام لوگوں کو میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان اتنا قوی اور اتنا مضبوط ملک ہے، اور اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے بلبوتے کی وجہ سے، جو کہ ثابت کر دیا ہم نے مئی میں اور جون میں، ثابت کر دیا ہم نے کہ ہم نے انڈیا کو کیا چنے چموائے تھے اور کیسے چنے چموائے تھے. 10 گنا زیادہ جس کے پاس اعداد و شمار کے حساب سے جہاز ہے، بحری بیڑے ہیں، تعداد ہے، فوج ہے، لیکن یہ آپ کی قوت تھی. تو لہٰذا یہ عرب ممالک پیٹرو ڈالر سے مالا مال، قطر دنیا کا امیر ترین، جو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیپٹل پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے امیر ترین ملک ہے اگر، تو اس امیر ترین ملک کی اگر وہ قوت جو پاکستان، چلیں ٹھیک ہے امیر ترین ملک نہیں ہے، پیٹرو ڈالر نہیں ہے پاکستان کے پاس، لیکن آپ کی عزت تو وقار و تکریم اسی وقت برقرار رہتی ہے کہ دوسرا ملک آپ کے اوپر چڑھائی نہ کر دے جب چاہے، جیسے ابھی ہو گیا قطر پر. قطر جیسے ملک پر جو میڈیشن کرا رہا ہے، قطر جیسے ملک جو کوآپریٹ کر رہا ہے، قطر جیسا ملک جس نے کہ مسلم برادرہڈ کی میڈیشن کرائی، جس نے ایران میں عمان کے ساتھ مل کے میڈیشن کرائی، جس میں حماس کے لیے میڈیشن ہو رہی ہے، جس میں ٹرکی کے ساتھ اور ایجپٹ کی میڈیشن کرائی. یہ ساری چیزیں قطر اتنی اپنی فارن پالیسی کو بہترین طریقے سے، اور پھر کس کے کہنے پر امریکہ نے ریکویسٹ کی نا قطر سے کہ آپ اس میں میڈیشن کر دیں، اور وڈکاک ادھر موجود، اور وہ پروپوزل لے کے گئے ٹرمپ کا کہ جی یہ پروپوزل آپ پوچھ کے بتا دیں حماس سے. حماس اسی دن بتا رہا تھا، اسی وقت انہوں نے حملہ کر دیا.
اور ساتھ میں کیا ہوا کہ جیسے آپ دیکھیں ایران میں کیا ہوا، جب وہ ایک دم کسی نتیجے پہ پہنچنے والے تھے اپنے ایگریمنٹ کے، 2 دن قبل اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ کیا اسرائیل میں یہ طاقت ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا یہ قوت ہے کہ وہ بغیر ایما کے اس پہ حملہ کر دے؟ وہ تو ثابت ہو گیا۔ اب یہاں قطر پہ جب پوری دنیا کا ایک مورل پریشر اور پوری دنیا کا پبلک ڈپلومیسی کے تحت پریشر آیا، کیونکہ باقی تو پریشر نہیں آ سکتا جب تک کہ سیکورٹی کونسل اس کا فیصلہ نہ کرے، اور وہاں ویٹو ہو جاتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو جب پریشر آیا تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ نہیں، میرے نالج میں نہیں تھا، بعد میں کہا کہ نہیں، کیا ٹارگٹ نیوٹرلائز ہوئے یا نہیں ہوئے نیتن یاہو سے بات کرتے ہوئے، تو وہ ظاہر ہے ان کے نالج میں تھا، ظاہر ہے کہ پینٹاگون اس نے سے بات کر کے یہ کیا گیا۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے گلف کنٹری، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی مونارک پر، کسی گلف کنٹری پر ڈائریکٹ اسٹرائک ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔